الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ بدور الدجا ونجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، ناظرین عزیز شام، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو بالخصوص کائنات انسانیت کو ہدایت کے پیغامات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کا وسیلہ عظمیٰ اور واسطہ کبریٰ ہیں۔ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول، نبیوں کے بھی نبی۔ اس لیے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کا واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ یہاں تک کہ جناب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع گریہ وزاری کی، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جناب آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہوں میں ملوث ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، جاؤوکا، یہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خطاؤں پر نادم ہوتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے، لوجد اللہ توابا رحیما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا
اور بہت مہربان پاتے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ کوئی بندہ اگر گناہ کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے سفارش فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کرے، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اللہ پاک مہربان ہے۔ سرکار کی ظاہری آیات مبارکہ میں جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، خطا ہو جاتی، تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، دعا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا معمول تھا؟ حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے کتاب الاذکار کے اندر، اور امام ابن کثیر نے، دیگر محدثین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 3 دن بعد یا اتنے دنوں کے بعد پیش آنے والا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوا، اور وہاں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی اور توبہ کی کہ یا اللہ تیرا حکم تھا کہ جب توبہ کرنا چاہو خطا اور گناہ کر جانے کے بعد تو رسول کے بارگاہ میں آؤ اور وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ میں آ تو گیا ہوں لیکن یہ پردہ فرما گئے ہیں، اپنی قبر مبارک میں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے جب توبہ اور استغفار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میری خطائیں معاف کروائی جائیں، میری شفاعت کی جائے، تو سننے والوں نے سنا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک یا اعرابیو، اے اعرابی تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ سامنے تھے، اس وقت حکم یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کوئی آپ کی قبر مبارک پر روز انور پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرے، اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، تو یہ صورت اس آیت پر عمل کرنے کی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آباد ہیں، ہر بندہ مدینہ شریف جانے کی طاقت نہیں رکھتا، ہر بندہ سفر کی سہولتیں نہیں رکھتا، سفر کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، سفر کے معاملات کا وہ کفیل نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو آئیے حدیث مبارکہ میں اس کا حل ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جب کسی نے اپنی توبہ منظور کروانی ہوتی تو آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ کوئی شخص دور ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، تو وہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل پیش کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کا واسطہ پیش کرے، تو اس کا اس آیت پر عمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے جب جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمانے لگے، توبہ کی، تو مختلف کلمات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، جن کلمات کے ذریعے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو شرف قبول عطا فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ وہی الفاظ التواب اور الرحیم ہیں جو لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول وجد اللہ التواب الرحیم میں ہے۔ وہاں بھی معافی کا ذکر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر ہے، وہاں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اور ان سے دعا کروانے کا ذکر ہے، وہاں بھی تواب اور الرحیم کے الفاظ آئے ہیں، اور یہاں بھی التواب اور الرحیم کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری علیہ رحمہ جو محدثین کے امام ہیں اور جن کو حاکم کہا جاتا ہے، حاکم یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ جس خوش نصیب کے سینے میں محفوظ ہو، جس کو یاد ہوں، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مرویات، تمام احادیث مبارکہ جس شخص کو سندن متنن یاد ہوں اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امام حاکم اس درجے کا امام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ مرویات آپ کو سندن متنن یاد تھیں۔ مستدرک آپ کی مشہور احادیث کی کتب میں ایک مشہور کتاب ہے امام حاکم علیہ رحمہ کی۔ سند اور متن کی ایک مثال